بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت کے لیے آل از ناٹ ویل۔ ہم نے جو آپ کو خبر دی تھی پریشانی کی، وہ خبر سچ ثابت ہو چکی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے رات گئے پریس کانفرنس کی اور اس میں وہ کچھ جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آ رہے تھے، خوش نظر نہیں آ رہے تھے، ایکسائٹڈ بالکل بھی نہیں تھے 27ویں ترمیم کے بارے میں۔ اور انہوں نے واضح کر دیا کہ سوائے ایک کے باقی کوئی بھی ترمیم، کوئی بھی شق منظور نہیں ہے، سوائے ایک بات کے، 27ویں ترمیم کی، اور وہ ہے آرٹیکل 243 جو افواج پاکستان کے حوالے سے ہے۔ صرف اس میں ترمیم کے بارے میں مجھے اجازت دی گئی ہے، بلاول نے کہا سی ای سی کی طرف سے، باقی کوئی بھی نہیں۔ اب باقی میں آئینی عدالت کی بات تھی، مجسٹریٹس کے اختیارات کی بات تھی۔ اب مجسٹریٹی نظام جو انگریز کے دور کا تھا اس کو واپس لانے کی بات ہے کہ مجسٹریٹس کے پاس، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کے پاس، حکومتی مجسٹریٹس کے پاس اختیار آ جائے گا سزا دینے کا، حتیٰ کہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی سی سزائے موت تک دے سکے گا، انگریز کے دور میں ہوتا تھا۔ تو ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بھی ساتھ ہوگا، یعنی جوڈیشری کو اور زیادہ کمزور کرنا ہے۔ کوئی ان کی حیثیت نہیں رہ جائے گی، حکومت خود اپنے لوگ لگا کر جو حکومت کے انڈر ہوں گے، ڈی سی جس طرح سے ہیں، یا ان کی مجسٹریٹ، ان کی پاورز ان کے پاس ہوں گی، اور جس کو چاہیں گے جس طرح سے چاہیں سزا دے دیں، یہ جوڈیشری والا کام ہی ختم کریں۔ یہ چیز بھی لانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، لیکن اب بلاول پریشان لگ رہے تھے اور انہوں نے تو کہا کہ جی 243 کے علاوہ باقی ساری کہانی ختم ہے، جس میں این ایف سی ایوارڈ کی بات تھی، صوبوں کے کچھ اختیارات تعلیم اور آبادی کے بارے میں لینے کی، جو محکمہ آبادی ہے اس کے اختیارات لینے کی بات تھی۔ کسی کو بھی نہیں مانے اور کہا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ حال یہ ہوا ہے کہ آج کابینہ کا اجلاس ہونا تھا، وہی نہیں ہو سکا، اور اجلاس ہی منسوخ کرنا پڑ گیا ہے، اس کو ملتوی کرنا پڑ گیا ہے۔ ویسے تو کہہ دیا گیا تھا کہ سارے اتحادی مان گئے ہیں، سب کو اندازہ تھا، تو اب بلاول صاحب نظر آ رہا ہے کہ بڑے پریشان ہیں، ان کی پارٹی میں بہت زیادہ پریشر ہے کہ یہ تو ہماری سیاست دفن ہو کے رہ جائے گی اس کے بعد، اور آگے 28ویں بھی آنی ہے، تو یہ تو بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم نے آپ سے یہ خبر شیئر کی تھی کہ بلاول بہت زیادہ پریشان تھے جب فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں کہ بڑی تباہی ہونے جا رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، تباہی تو ہونی ہے، لیکن ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس تباہی کے چکر میں ہماری سیاست بھی تباہ ہو جائے گی، تو باقی تو ملک میں آئین قانون تو تباہ ہو رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا آگے کیا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے تحریک کی، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، لیکن یہ اس قسم کی تحریک ہوگی کہ پھینٹا نہ لگ سکے۔ فیصل وارڈر نے جو کہا جی پھینٹا بھی لگے گا، اسلام آباد آئیں گے اور پھر وہی نومبر والا معاملہ ہو سکتا ہے، پابندی لگ سکتی ہے۔ تو اس طرح کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ کوئی پھینٹے والا سین نہ بنے۔ اندازہ کیجئے کہ حکومت کتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کتنی پریشانی کا شکار ہے کہ سخت بیانات اب سہیل آفریدی دیتے چلے جا رہے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو اب چھاپا مارا گیا خیبر پختونخوا ہاؤس میں اسلام آباد میں سہیل آفریدی کی گرفتاری کے لیے، اور کہا جا رہا ہے جی وارنٹ کی تعمیل کروانی تھی، لیکن بہرحال پولیس تو آئی، چھاپا تو مارا، اور وارنٹ گرفتاری تھے، تو جی یا وارنٹ کی تعمیل ہوگی یا گرفتار کریں گے، اور اس میں جنید اکبر بھی تھے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جی اور بھی کچھ لوگوں کو، جس میں شفیع اللہ جان وزیر اطلاعات، ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پر شفیع اللہ نے رات گئے بات کی کہ جی وہ آئے تھے، اور اس سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ جا چکے تھے پشاور اسلام آباد سے، کے پی ہاؤس اسلام آباد سے، تو باقی انہوں نے جو کرنا ہے کر کے دیکھ لیں۔ کہا جا رہا ہے بڑا سخت ری ایکشن آئے گا اگر اس طرح سے گرفتاری کی گئی۔ ایک بڑی گرفتاری اسلام آباد سے ہوئی ہے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کی گرفتاری۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ گرفتاری دینے ہی فیصل آباد آ رہے تھے، پشاور سے آ رہے تھے، اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور پھر فیصل آباد پولیس کے حوالے کیا، اور پھر وہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی گرفتاری ہے، آنے والے دنوں میں اور بھی سرنڈر کریں گے لوگ۔ اس سے پہلے افضل شاہی نوجوان ہیں فیصل آباد کے، انہوں نے سرنڈر کیا سزا کے بعد، 3 سال کی ان کو سزا ہوئی۔ اسی طرح حامد رضا اور دیگر لوگ جن کو سزائیں ہو گئی ہیں، جو روپوش ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سرنڈر کریں اور اس طرح خود کو موجودہ 26ویں ترمیم کے بعد کے قانون کے حوالے کریں۔ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا چھپ کے جینا سامنے آ رہے ہیں اور سرنڈر کر رہے ہیں، گرفتاریاں دے رہے ہیں۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں تھے، سر بھی پکڑ رہے تھے کہ وہ بس یہ کچھ کیا جا رہا ہے 243 میں، نیا عہدہ بھی تخلیق کیا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، اس پر تو بات ہوگی، باقی کسی پر ہم راضی نہیں ہیں، یا مجھے کسی اور چیز کا اختیار نہیں دیا سی ای سی نے، انہوں نے اس پر ڈال دیا۔ اچھا جی، مریم نواز صاحبہ پہنچی لندن، پھر انہیں برازیل جانا ہے، وہاں پر ان سے سوال و جواب ہوئے اور خوشامد کی انتہا ہے، وہاں کیا صحافی ہوں گے،
ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے ریکارڈ بنا دیے ہیں، شہباز شریف کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اتنی ترقی کی ہے، اتنی خوشحالی آپ پنجاب میں لے کر آئی ہیں، یہ کمال کر دیا. تو ساتھ ہی ایک صحافی بولا کہ آپ کی سڑک بھی تو بنائی ہے. یعنی صحافی کو جواب دیا کہ آپ کی سڑک بھی بنائی ہے. آگے سے صحافی بیچارہ پھر وہ کہتا ہے جی میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں سڑکیں بنوا کر صحافیوں سے خوش آمدید اور تعریفیں کروائی جا رہی ہیں. عطا تارڑ کا بیان ہے جی کہ سنرجی پیدا کرنے کے لیے آرٹیکل 243 میں ترمیم کی جا رہی ہے. ادارے نہیں، وزیر اعظم کی خواہش پر ترمیم کی جا رہی ہے تاکہ سنرجی پیدا کی جائے. عطا تارڑ نے یہ سنرجی کا بتا دیا ہے. سنرجی اب یہ لفظ چل رہا ہے کہ سنرجی کے لیے 243 ہے، نیا عہدہ تخلیق کیا جائے گا. اور اس میں ایکسپریس کی خبر ہے کہ تاحیات ٹائٹل بھی ہوگا فیلڈ مارشل کا. اس میں کچھ چینجز کی جائیں گی اور اس کو آئینی طور پر شامل کیا جائے گا. پہلے تو آرمی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے، اب آئینی ایک عہدہ کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. اب یہ کب تک برقرار رہتا ہے یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ ماننا تو سب کو پڑے گا. اور یہ خبر پہلے بھی ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دی جائے گی. وہ اس طرح وہ کہیں گے دیکھیں جس طرح فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے زہر نکال دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم سے اور منظور کروا دی. یہ بھی کہیں گے دیکھیں ہم نے ساری شقیں نکلوا دی سوائے ایک کے 243 کے. باقی دیکھیں ساری ہم نے 27ویں ترمیم نہیں ہونے دی، صرف 243 مانا ہے. یہ ان کے پاس ہوگا. NFC ایوارڈ بھی نہیں ہونے دیا ہم نے، صوبوں کا حقوق بھی بچا لیا، یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا. تو بھئی 88ویں میں پھر یہی کرتے رہیں گے، پھر 29ویں میں کرتے رہیں گے، ہم نے وہ بچا لیا. تو آنا تو ہے اس طرف، نظر ہی آ رہا ہے. کیونکہ بلاول صاحب یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی تھی، ایگزیکٹو مجسٹریٹ تھے، ٹرانسفر آف ججز، ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان NFC، امینڈنگ آرٹیکل 243، ریٹرن آف ایجوکیشن پاپولیشن پلاننگ ٹو دا فیڈریشن اینڈ بریکنگ ڈیڈ لاک آن اپوائنٹمنٹ آف ECP یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی ترامیم تھی. تو کوئی بھی اس میں نہیں مانے گی. نہ الیکشن کمیشن کی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مان رہے ہیں، NFC ایوارڈ کی نہیں، اور صوبوں کے اختیار پہ کمی کی نہیں، ایگزیکٹو مجسٹریٹ تعینات کرنے کی نہیں، ججز کے ٹرانسفر کی نہیں کہ ایک جج کو جہاں مرضی آپ ٹرانسفر کر دیں، اٹھا کے کہیں بھیج دیں، یہ بھی تھا. تو ہم ایسی کوئی چیز نہیں مان رہے، صرف 243 مان رہے ہیں. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ باقی یہ کب مانتے ہیں. مرحلہ وار تو ان کو ماننی پڑیں گی، کیونکہ اب اختیار یہ کھو چکے ہیں، ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے. یہ کچھ ڈیلے ضرور کر سکتے ہیں لیکن باری باری جو کرنا ہوگا. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ 26ویں کے بعد 27ویں اور اب 28ویں کی بات تو ہو ہی رہی ہے. ٹائم میگزین نے عمران خان کے بارے میں لکھا ہے، دا پاتھ ٹو عمران خانز لبریشن فرام ہز سولیٹری سیل کین اونلی بی این ایکسٹرا جوڈیشل ون، اے ڈیل ود دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. کہ جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کرتے عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکتی. یہ کسی آئین قانون اور جوڈیشری کے تحت نہیں ہونی. یہ ٹائم دنیا کا سب سے طاقتور میگزین ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ ان کی جو قید تنہائی ہے وہاں سے آزادی ڈیل کے تحت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی عدالتوں سے ان کو کسی طرح کا ریلیف مل جائے، یہ نہیں ہونا. اس کے علاوہ نظر یہ آ رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اب چونکہ لوگوں کی حمایت کھوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے پاس بھی رپورٹس آ رہی ہیں، تو ان کی طرف سے واضح فیصلہ ہے فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہ اب انہوں نے پوری طرح سے تحریک تحفظ آئین پاکستان، محمود خان چکزئی، صاحبزادہ راجہ ناصر عباس یا تحریک انصاف، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اب ان کی سیاسی بقا اسی میں ہے. خیبر پختونخوا میں ان کا اگر ووٹ بینک ہے تو اس کو انہیں بچانا ہے، تو اس حکومت کے ساتھ چل کر نہیں بچ سکتا. اور جو سوچ تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے کسی بھی چیز میں، چاہے 27ویں ترمیم ہو، چاہے کوئی اور بات ہو، تو ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا کا یہ بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے. اب لوگ کھل کر بات کرنے لگے ہیں کہ جمہوریت تو ملک میں ہے نہیں، یہ تو کام چلنا نہیں ہے. اور اس پر اب یہ تبصرہ چل رہا ہے نجم سیٹھی صاحب کا. 2-3 قسم کے فیصلے ہو گئے ہیں. ایک یہ کہ جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ نہیں چلتی، سیاسی جماعتیں ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں، جو پاور میں ہیں ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں، یہ نون لیگ پیپلز پارٹی. اس لیے فارم 47 کا الزام لگتا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ جمہوریت نہیں چلتی. عوام کے دلوں میں بھی یہ خدشہ ہے کہ شاید جمہوریت چلتی ہی نہیں نجم سیٹھی، تو اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی موجودہ نظام یہ زیادہ نہیں ڈیلیور کر پا رہا، اس کا شاید بوریا بستر گول کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں. اور پھر یہ بات نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں جی فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ جمہوریت نہیں چل سکتی. پھر جاوید چودھری صاحب جن کا ایکسپریس میڈیا گروپ کے ساتھ حال ہی میں سفر ختم ہوا ہے، انہوں نے منیب فاروق صاحب کے پروگرام میں 365 چینل پر کہا ہے ہائیبرڈ نظام کو کسی آئین یا ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی. 1973 کا آئین ضیاء اور مشرف کو نہیں روک سکا. آمریت اور ہائیبرڈ نظام کو آئین بے بسی سے دیکھتا ہے. یعنی آئین کچھ نہیں کر سکتا آمریت کا، ہائیبرڈ نظام کا، اور کچھ نہیں کر پاتا. اس وقت جو کہا جا رہا ہے ملک میں جمہوریت کمزور ہوگی، غلط ہے، کیونکہ ملک جمہوریت میں ہے کہاں، ملک میں جمہوریت ہے ہی کہاں. جاوید چودھری صاحب نے یہ تجزیہ کیا ہے.
ایسا سخت تجزیہ ویسے انہوں نے کم ہی کیا ہے جو ابھی میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت کی اپڈیٹس ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں جی سارے میڈیا اور عوام کو پاگل کیا جائے گا، یہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں کسی کو نہیں بتایا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آخری دن ٹھا کر کے ترمیم آئے گی اور ٹھا کر کے منظور ہو جائے گی، اس کے بعد ہم لے کر بیٹھے ہوں گے کہ اس میں تو یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، اوہ یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں، اچانک سارا کچھ ہو جائے گا، پتہ نہیں لگے گا۔ لیکن یہ جو ہے کہ موجودہ نظام، ہائبرڈ نظام بھی کہیں، اس کا بھی بوریا بسترا گول ہونے کی طرف جا رہا ہے، یہ اب باتوں سے لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔